آدھا گھنٹہ یہ میرے کمرے میں خدمت کے لیے آ جاتا ہے. کمرہ مسجد کے ساتھ ملحق تھا. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ گھر لاہور جاتا ہے اور اپنے والد کے ساتھ کام کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اور ڈیوٹی دینے کے بعد پھر وہاں سے بس پہ بیٹھ کے 3 گھنٹے یہاں آتا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ کے پاؤں دبا کے پھر واپس 3 گھنٹے چلا جاتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، 3 گھنٹے آنے کے، 3 گھنٹے جانے کے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی بھی دینا، یہ بچہ آرام کب کرتا ہوگا؟ جب نیکسٹ ڈے وہ بچہ آیا تو میں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی والد صاحب نے مجھے چھٹی نہیں دی، وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہے، تو اس لیے میں مجبور ہوں، مجھے جانا بھی پڑتا ہے اور مجھے آنا بھی ہے. میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ والد صاحب کو میرے سلام دے دینا اور ان کو کہنا کہ حضرت نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے رمضان شریف میں آسانی کر دیں اور ڈیوٹی معاف کر دیں تو مہربانی ہوگی. اس نے میرے سلام دیے تو والد صاحب نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم 1 مہینہ حضرت کے ساتھ اعتکاف بیٹھ لو. وہ بڑا خوش نوجوان بچہ آ گیا، حضرت مجھے ابو نے چھٹی دے دی کہ عید تک تم فارغ ہو کام سے، تم جاؤ وہیں اعتکاف بیٹھو. اور اس وقت میں نے تعارف کیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے جامعہ اشرفیہ سے دورہ حدیث کیا ہے اور 1 سال 2 سال میں نے افتاء میں تخصص حاصل کیا، مفتی بن گیا ہوں، اور اب میرے پاس ٹائم فارغ تھا اور آپ پاکستان میں مقیم تھے تو میں آیا کہ مجھے خدمت کا موقع مل جائے گا، تو میں اس کو اپنا سنہری موقع سمجھ کے روز آتا ہوں، پاؤں دبا کے چلا جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی بہتر یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں اعتکاف ہی کر لیں 1 مہینہ کے لیے، آپ کا روزانہ جانا تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی. وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں مفتی تو بن گیا ہوں مگر میرے دل میں شوق ہے میں حافظ بھی بنوں. ہم نے دعا کر دی کہ اچھا آپ ہمت کریں. وہ بچہ روز ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں سناتا. اس نے 28 دن میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا. پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اس نے 1 مہینے میں یاد کر لیا. میرا بڑا بیٹا حبیب اللہ حافظ ہے، کہنے لگا ابو جی میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے. اس نے 29 کو اپنا حفظ قرآن مکمل کیا تھا تو 28 دن میں اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا تھا. تو آج کے دور میں ایسے نوجوان موجود ہیں 28 دنوں میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا. یہ لوگ زندہ موجود ہیں، یہ کوئی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، آج کی باتیں ہیں. پھر ہمارے ایک اور پروفیسر صاحب تھے، ان کی عمر کوئی اس وقت 50 سال کے قریب تھی. ان کو شوق ہوا، انہوں نے اپنے کالج سے چھٹی لے لی. ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی، انہوں نے مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیا. انہوں نے 40 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. یعنی ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں موجود ہیں کہ امت کے نوجوانوں نے 1 مہینہ میں اور 40 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. اچھا اس سے کم کی بھی مثالیں موجود ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا امام محمد. وہ ایک بڑے نواب کے بیٹے تھے. اللہ نے ان کو بہت ذہانت بھی دی تھی اور بہت خوبصورتی بھی دی تھی. والد ان کو لے آئے اور امام صاحب کی شاگردی میں دے دیا. جب 1-2 دن امام صاحب کی مجلس میں بیٹھے تو امام صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ حافظ نہیں ہے. تو امام صاحب نے فرمایا محمد تمہیں پتہ ہے کہ میرا شاگرد بننے کے لیے پری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ حافظ ہونا چاہیے. تم تو حافظ نہیں ہو تو جاؤ پہلے حفظ مکمل کر کے آؤ. امام محمد اٹھ کے چلے گئے حفظ کرنے کے لیے. 1 ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سمجھے کہ یہ 1 ہفتے بعد استاد کو سلام کرنے آیا ہے تو ملے. پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا حافظ بننے کے لیے جاؤ، میں 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے آ گیا ہوں. تو 1 ہفتے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں اور اس سے بھی کم. حضرت مفتی منتقی عثمانی رحمت برکاتہم اپنی کتاب تراشے میں لکھتے ہیں ایک عالم تھے، بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل پڑی کہ عالم کون ہے اور حافظ کون کون ہے.
جب میرا تذکرہ آیا تو سب نے کہا عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک غیرت پیدا ہوئی کہ اتنا بڑا عالم ہوں اور حافظ نہیں ہوں. میں نے حفظ کا ارادہ کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. 3 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود.